ہے یا اندیکھی کو دیکھنا کمال ہوتا ہے؟ تو معراج کا نقطہ کمال تو یہ ہے کہ اندیکھی شے کو دیکھے، یہ ہے نقطہ کمال معراج کا۔ تو معراج کو کہتے ہو سب سے بڑا معجزہ، پھر کہتے ہو کہ دیکھ کر آئے۔ تو دیکھ کر آئے تو کیا دیکھ کر آئے؟ ہاں وہی بات ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ جہاں عقل پھنس جائے دل والوں کے پاس جایا کرو، ذکر والوں کے پاس جایا کرو۔ اور انہوں نے گتھی سلجھا دی۔ اور کیا گتھی سلجھائی؟ کہ ہاں وہ جو مصطفیٰ نے پہلے دن سے آ کر کہا اشہدو، وہ روح محمدی نے دیکھا ہوا تھا، وہ حقیقت محمدیہ نے اس کا مشاہدہ کیا ہوا تھا۔ اور شب معراج کیا ہوا؟ شب معراج بشریت کی آنکھ کو دکھایا جا رہا تھا، کیونکہ جسم مبارک تو ماں کے پیٹ سے تشریف فرما ہوا، جسم مبارک تو اس سے پہلے نہ تھا۔ تو وہ جو پیکر بشری تھا، اس پیکر بشری کی یعنی جسم کی اور روح کی آپس میں باتیں جاری رہتی تھی۔ روح کہتی تھی میں نے دیکھا، جسم کہتا رہا ہوگا مجھے بھی تو کبھی دکھا، میں بھی تو دیکھوں۔ تو جسم کی پیاس بڑھتی رہی بھی، جیسے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جا کے کھڑے ہوئے، روز سنتے رہے کلام، تو کلام پہنچتا تھا کانوں تک۔ اب کان مزے میں تھے، کان عشق کی سمندر میں غوطہ زن تھے، تو کانوں کو کہا آنکھ نے تو تو مزے لے رہا ہے، میری بھی کوئی باری آ جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں التجا رکھ دی آنکھوں نے کہ رب ارنی انظر الیک، ہمیں بھی تو دکھا۔ تو اللہ نے فرمایا بس وہ کانوں کی طاقت اور تھی، آنکھ کی طاقت کچھ اور چاہیے، وہ تو ما زاغ البصر وما طغی والی شان چاہیے۔ چلو اے موسیٰ سوال کر بیٹھے ہو، سوال محبت کا ہے، محبت کے سوال موڑے نہیں جاتے چاہے جتنا مشکل ہی کیوں نہ ہوں۔ چلو کوئی سبیل کرتے ہیں، کچھ دکھاتے ہیں، اس پہاڑ کو قربان کر دیتے ہیں، اس کی خیر ہے۔ کیا ہوتا ہے اگر ایک پہاڑ جل جائے گا؟ اسے آئینہ بناتا ہوں، اس پہ تجلی ڈالتا ہوں، اس پہ تجلی ڈالتا ہوں، آپ دیکھتے رہنا، بس جتنا جو کچھ نظر آ جائے اسے غنیمت سمجھنا، پر دکھاتا ہوں۔ تو اس لیے وہ سوال بھی ہوا۔ تو دل آقا علیہ السلام کا قلب اطہر یعنی قلب روحانی، وہ جو قلب محمدی تھا، قلب روحانی جو حقیقت محمدیہ کی جلوہ گاہ تھی، وہ اس نے تو مشاہدہ حق کر رکھا تھا، وہ تو تب سے مشاہدہ کر رکھا تھا جب سے نور مصطفیٰ کو تخلیق کیا گیا تھا، وہ تبھی سے مشاہدہ کر چکا تھا۔ لیکن وہ نور مبارک، وہ حقیقت محمدیہ جب بشری لباس پہن کر حضرت آمنہ کی گود سے باہر تشریف فرما ہوا، اب اس آنکھ، اس بشریت کو ایک آنکھ ملی تھی، اس آنکھ کی بھی پیاس تھی، وہ آنکھ بھی دیکھنا چاہتی تھی۔ تو گویا وہ روح محمدی اس آنکھ کو لے گئی شب معراج، آج جو میں نے دیکھا ہوا ہے تجھے بھی دکھاؤں۔ تو قرآن نے کہا ما کذب الفؤاد ما رعا، آنکھ را کے اندر آنکھ ہے، رؤیت آنکھ کی ہے، آنکھ جو دیکھتی جا رہی تھی دل تصدیق کرتا جا رہا تھا، آنکھ دیکھتی جا رہی تھی دل تصدیق کرتا جا رہا تھا۔ تو بھئی جو آنکھ دیکھ رہی تھی دل تصدیق کیسے کرے؟ تصدیق تو وہ کرے جس نے پہلے دیکھ رکھا ہو، جو پہلے سے واقف ہو، وہ کرے تصدیق۔ تصدیق تو بغیر علم کے نہیں ہوتی، تو اسے کیسے پہلے سے علم ہو گیا؟ ہاں وہ وہی تھا، روح محمدی نے دیکھ رکھا تھا، اب آنکھ کو دکھایا جا رہا تھا۔ اب آنکھ دیکھتی تھی شب معراج، اور دل کہتا تھا آنکھ سے مخاطب ہو کر ہاں دیکھ یہی ہے وہ جلوہ، دیکھ یہی ہے وہ جلوہ، دیکھ یہی ہے وہ جلوہ۔ بس یہ تھا ما کذب الفؤاد ما رعا۔ اور اس لیے قرآن نے کہا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى کہ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى، اے لوگو کیا تم مصطفیٰ کی آنکھ نے جو رب کے حسن کو دیکھا، کیا تم اس بات پر مصطفیٰ سے جھگڑا کرتے ہو، بحث کرتے ہو؟ بحث تو اس سے کرو، مغالطہ تو اس کو لگے جس نے ایک بار دیکھا ہو۔ کیا مصطفیٰ نے کوئی ایک بار دیکھا ہے؟ مصطفیٰ نے تو ایک بار اور بھی دیکھا ہے، اب اس اور پہ پھر پردہ ڈال دیا، اور کہاں دیکھا ہے؟ تو ایسے تو نہیں اس نے فرمایا تھا جب نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا تھا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت نور محمد وفی روایت فخلقت محمد۔ فرمایا میں چھپا ہوا خزانہ تھا، چھپا ہوا خزانہ، بولیے چھپا ہوا خزانہ تھا، چھپا ہوا رہنا نہیں چاہتا ہے۔ اس تھا کے اندر کنتو کے ماضی کے اندر یہ معنی پنہا ہے کہ وہ چھپا ہوا تھا، اور اگر چھپا ہوا ہی رہنا چاہتا تھا پھر تو اگلی بات ختم ہو گئی،
پھر تو اگلی بات کا جواز ختم ہو گیا. تو اگلی بات کا جواز ہی تب ہے کہ جب وہ چھپا ہوا تھا پر چھپا ہوا رہنا نہیں چاہتا تھا. فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، اسے محبت ہوئی کہ کوئی میری معرفت حاصل کرے. تو معرفت کیا ہے؟ یہ معرفت جو اولیاء اور صالحین کی میراث ہے، یہ معرفت رب کی پہچان ہے. اور یہ پہچان مشاہدہ پر جا کر ختم ہوتی ہے. جو مشاہدہ حق کے اندر جا کر مستغرق ہو جاتے ہیں وہی عارف باللہ کہلاتے ہیں. اللہ کو معرفت ہوئی، اللہ کو محبت ہوئی کہ کوئی تو ہو جو میری معرفت حاصل کرے. چلو کوئی تعارف نام سے حاصل کرے، کوئی بائی فیس والا ہو جائے گا، کوئی مشاہدے والا ہو جائے گا، کوئی تو پہنچے گا جو مجھے دیکھ پائے گا. اس لیے اس نے خلق کو پیدا فرمایا اور خلق کا نقش اول پیدا فرمایا، وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. اب بات کو سمیٹیں، یہ نہ ہو آپ کہیں جی ہم نے تو وقت کی پابندی کی کہ وقت پہ شروع کرنا ہے، اب آپ ختم ہی نہیں کر رہے وقت کے اوپر. تو تھوڑی سی بات اور کرتے ہیں، انشاءاللہ آپ کا زیادہ امتحان نہیں لیتے. چونکہ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے کی طرف آنا ہے اور اہل بیت اطہار کے تذکرے کی طرف بھی آنا ہے. اب اس نقطے کو میں یہاں پر سمیٹتا ہوں کہ اللہ کی معرفت حضور کے واسطے کے بغیر نہیں، حضور کے واسطے کے بغیر. اس لیے حضور کے واسطے کے بغیر جنہوں نے کہا نا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، ہم اللہ کو مانتے ہیں اور ہم قیامت کو مانتے ہیں. اللہ نے فرمایا حبیب ان کو میرا فتویٰ سنا دیں، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، یہ مومن نہیں. باری تعالیٰ کیوں مومن نہیں؟ تجھے مانتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، آخرت کر رہے ہیں، کیوں نہیں مانتا؟ یہ تو تجھے مانتے ہیں، تو ان کو کیوں نہیں مانتا؟ تو اس نے کہا میں اسے نہیں مانتا جو مجھے مانے، میں اسے مانتا ہوں جو میرے مصطفیٰ کو مانے. میں اسے مانتا ہوں جو میرے مصطفیٰ کو مانے، کیونکہ میں نے اپنا آپ نہیں منوانا، میں نے تم سے منوانا ہے مصطفیٰ کو، مصطفیٰ نے منوانا ہے پھر مجھے. اس لیے میرا زور اس پر ہے کہ مصطفیٰ کو مانو، میرا سارا زور اس پر ہے مصطفیٰ کو مانو. اور جب میں نے تم میں سے ہر ایک کو مصطفیٰ کے در پہ جھکا لیا، ہر ایک کی عقل کو در مصطفیٰ پہ جھکا لیا، ہر ایک کے سر کو دہلیز مصطفیٰ پہ جھکا لیا، ہر ایک زبان کو مصطفیٰ کے سامنے خاموش کر لیا، جب میں نے تم سے مصطفیٰ منوا لیا، باقی مجھے فکر نہیں، اگلی بات مصطفیٰ تم سے منوا لیں گے. اس لیے میں تم سے منواؤں گا مصطفیٰ کو، مصطفیٰ منوا لے گا مجھے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا نہیں حبیب یہ جو کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، قیامت کے دن کو مانتے ہیں، ان کو کہیں کہ یہ مومن نہیں، کیونکہ انہوں نے رسول پر ایمان کی بات نہیں کی. اچھا اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے بھئی ایمان کے چونکہ ارکان ہیں 5، یا اگر تفصیل میں جائیں تو 7، اور یہاں چونکہ 2 ارکان ایمان کا ذکر تھا اس لیے شاید ان کا ایمان رد ہو گیا کہ وما ہم بمؤمنین، کہ جزوی ارکان ایمان، جزوی اس بات ہے ارکان ایمان کا، کلی طور پر اس بات نہیں، اس لیے ان کو کہا گیا، رد کر دیا گیا کہ وما ہم بمؤمنین. تو اللہ نے فرمایا نہیں یہ بات نہیں، فالذین آمنوا بہ، تم یہاں تو 2 ارکان ایمان کا اقرار کر رہے ہو نا، اللہ کو مانا، قیامت کو مانا. فرمایا میری بات چھوڑ، قیامت کی چھوڑ، فالذین آمنوا بہ، اینڈ پہ فرمایا اولئک ھم المفلحون، تو صرف مصطفیٰ کو مان. والذین آمنوا بہ، یہاں تو صرف ایک رکن ایمان کی بات ہے کہ جس نے مصطفیٰ پر جو ایمان لایا، وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو رسول پر ایمان لائے. اور یہ ایمان بالرسالت کا بھی ایک جز ہے، کیونکہ ایمان بالرسالت میں بھی تو تمام نبیوں اور رسولوں پر ایمان لانا ہے. تو یہ ایمان بالرسالت کا بھی ایک جز ہے، اور یہ جز ہو کر سب کا کل ہے. وہ فرماتا ہے اسی جز کو مانو، کل سب اسی جز میں آ جاتے ہیں. فالذین آمنوا بہ وعزروہ. تو اس لیے مصطفیٰ کے بغیر، مصطفیٰ کے وسیلے کے بغیر، مصطفیٰ کی معرفت کے بغیر نہ خدا ملتا ہے، نہ خدا کی معرفت ملتی ہے، نہ خدا تک کوئی پہنچا نہ پہنچ سکتا ہے. جو بھی پہنچا خدا تک وہ پہنچا در مصطفیٰ تک. در مصطفیٰ تک جو پہنچا وہی خدا تک پہنچا، اور جو در مصطفیٰ تک نہیں پہنچا وہ خدا تک نہیں پہنچا. اور یہ جو اعلی حضرت نے فرمایا کہ خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، اس کے اگلے شعر پر ہم عام طور پر توجہ نہیں کرتے. فرمایا جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو وہاں سے ہوتا ہے آتا ہے وہ پہلے یہیں آتا ہے، پھر یہیں آ کے پھر ہوتا ہے.
جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو. اور اب ادھر سے جو کوئی ادھر جانا چاہتا ہے تو پھر اعلیٰ حضرت نے فرمایا جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. یعنی دونوں باتیں اعلیٰ حضرت نے سمیٹ دی کتنے سادہ لفظوں کے اندر. فرمایا کہ جو وہاں سے ہو یہیں آ کے پھر ہو, اور ان میں سے جو وہاں جانا چاہے تو وہ یہاں آئے, اگر یہاں نہیں تو وہاں نہیں. لہٰذا یہاں والے وہاں پہنچیں در مصطفیٰ پر, کیونکہ وہاں سے بھی جو آتا ہے واللہ یوتی و انما انا قاسم, وہاں سے بھی جو آتا ہے وہ بھی در مصطفیٰ سے پڑتا ہے, اور یہاں سے بھی جو کوئی جانا چاہے اس کی طرف وہ در مصطفیٰ پہ آئے پھر پہنچے گا. ایئرپورٹ پہ جائے بغیر کسی کو فلائٹ ملتی ہے؟ چاہے ٹکٹ بھر رکھا ہو, جہاز کا سارا جہاز خرید رکھا ہو, ایئرپورٹ پہ نہ جائے جی. بس ایئرپورٹ ہے مدینہ, ایئرپورٹ ہے دہلیز مصطفیٰ. اس لیے ٹکٹ بے شک دل میں ہو, ہاتھ میں ہو, جیب میں ہو, کچھ بھی ہو, اگر پرواز کرنی ہے تو پرواز اٹھتی مصطفیٰ کی گلی سے, اسی گلی سے پرواز اٹھتی ہے. روحانیت کی پرواز وہیں سے فلائی کرتی ہے. اگر خدا تک جانا ہے تو در مصطفیٰ تک. ایسے ہی دوستان محترم, اگر خدا کو پانا ہو تو مصطفیٰ کا دامن پکڑو, اور اگر مصطفیٰ کو پانا ہو تو اہل بیت مصطفیٰ کا دامن پکڑو. خدا کو پانا ہو تو مصطفیٰ کے بغیر نہیں, مصطفیٰ کو پانا ہو تو اہل بیت مصطفیٰ کے بغیر نہیں. اور اگر اہل بیت مصطفیٰ کے بغیر ہوتا تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے 1.25 لاکھ کے اجتماع میں حجت الوداع کے موقع پر, غدیر خم کے موقع پر میرے آقا یہ نہ فرماتے انی تارکم فیکم الثقلین وفی روایت امرین وفی روایت خلیفتین, میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, 2 امانتیں دے کے جا رہا ہوں, بڑی اہم ہیں. ایک کو دیکھو دوسرے سے بڑی لگتی ہے, اس کو دیکھو اس سے بڑی لگتی ہے, اس کو دیکھو اس سے بڑی لگتی ہے. 2 چیزیں دے کے جا رہا ہوں, دونوں اتنی اہم ہیں, اتنی عظیم ہیں. ایک کو دیکھو دوسرے سے بڑی لگتی ہے, یہ میرے نائب ہیں, یہ میرے خلیفہ ہیں, یہ تمہارے اندر میری نشانی ہے, میری علامت ہے, مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو, یہ میری 2 امانتیں ہیں. میرے آقا نے فرمایا خبردار, میرے حیات ظاہری کے پردہ فرمانے کے بعد ذرا دیکھنا, ذرا خیال رکھنا, ذرا لحاظ کرنا, میرے بعد تم ان کے ساتھ کیا کرتے ہو, کیا سلوک کرتے ہو. فرمایا ایک ہے قرآن اور ایک ہے میری اطرت, میری اہل بیت, دیکھنا میرے بعد اس کے ساتھ کیا کرتے ہو. یہ 2 امانتیں دے کر جا رہا ہوں. اور میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا تمہیں دے کے جا رہا ہوں قرآن اور میرے صحابہ. حساس بات ہے لیکن اس کی گہرائی میں اترو ذرا. حضور نے یہ نہیں فرمایا تمہیں 2 چیزیں دے کے جا رہا ہوں, ایک قرآن اور ایک میرے صحابہ. کہیں حدیث ہے؟ تو اب جو صحابہ کا دامن پکڑ کے کھڑا ہو جائے, صحابہ کے نام پہ جماعت بنا لے, صحابہ کے نعرے لگا کر کسی کو کافر کافر کہنا شروع کر دے, چاہے صحابہ کے کندھے پر بندوق رکھ کے جو بھی کمپین کرے, جو بھی تحریک چلائے, صحابہ صحابہ کرے, تو حضور نے تو یہ نہیں فرمایا تمہیں صحابہ دے کے جا رہا ہوں. کیوں نہیں فرمایا؟ اس لیے نہیں فرمائی یہ بات, اس سے صحابہ کے مقام میں کمی نہیں آ رہی. اہل سنت صحابہ کے بارے میں ذرا برابر میل کو بھی کفر سمجھتی. صحابہ کرام کے بارے میں کوئی ذرا برابر میل جس کے دل میں آئے وہ ایمان پر نہیں, کیونکہ صحابہ کا ادب نسبت مصطفیٰ سے ہے, یہ بات نہیں. مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک قرآن اور ایک میری اطرت, اور ایک ترمذی شریف کی روایت میں سنت بھی ہے, میری سنت وہ بھی ہے, یہ بھی ہے, مگر اہل بیت اور اطرت یہ بھی کثیر روایات. تو یہ تمہیں دے کے جا رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی یہ سوال کرے بھی صحابہ کیوں نہیں کہا, تو بھائی جواب کو سمجھو, یہ حضور فرما کس سے رہے تھے, یہ بات فرما کس سے رہے تھے, آڈینس کون تھا, اجتماع کون تھا, مخاطبین کون تھے, سامنے کون تھے جن سے حضور فرما رہے تھے؟ سامنے تو تھے صحابہ. تو جب صحابہ تھے سامنے تو کیا صحابہ کو یہ کہتے کہ میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں قرآن اور ان کو تو یہ نہیں کہنا تھا. تو پتا چلا کہ صحابہ
کے لیے مصطفیٰ کا فرمان یہ تھا کہ تمہیں دو امانتیں دے کے جا رہا ہوں، ایک ہے قرآن اور ایک ہے میری اطرت، میری آل. اور فرمایا دیکھو ما ان تمسکتموہما لن تضلوا بعدی، ما ان تمسکتموہ بہما، فرمایا میرے بعد اس وقت تک گمراہ نہ ہوگے جب تک ان دونوں کا دامن تھام کے رکھو گے. ایمان تمہارا سلامت رہے گا، ان دو کو پکڑ کے رکھنا. اور فرمایا لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض. فرمایا یہ ایسی چیزیں نہیں دے کے جا رہا، یہ مجھ سے بھی جڑی ہیں، یہ آپس میں بھی جڑی ہیں، یہ مجھ سے بھی جڑی ہیں اور آپس میں بھی جڑی ہیں، اور آپس میں ایسی جڑی ہیں. آج آپ لنٹر ڈالتے ہیں نا کسی شے کا، وہ چونکہ میں آج کل ادارہ بنوا رہا ہوں تو مثالیں بھی وہی ذہن میں آ جاتی ہیں. تو وہ کہتے ہیں بھی اس کو سریے کو جوڑ کے رکھنا، تو جوڑ کے رکھیں گے تو پھر کوئی اونچ نیچ ہوئی تو ٹوٹے گا نہیں، تو الگ الگ نہیں ہوگا. کوئی زلزلہ بھی آ گیا تو الگ الگ نہیں ہوگا. تو بلا تشبیہ اور بلا مثال، یہ مثالیں تو عقل کی ہوتی. تو پھر مصطفیٰ نے فرمایا یہ مجھ سے جڑے ہیں اور آپس میں بھی جڑے ہیں، ادھر بھی جوڑ لگا ہے اور ادھر بھی جوڑ لگا ہے، اور ادھر کا جوڑ پھر ادھر لگا ہے. تو یہ ایمان کو مضبوط رکھنا چاہتے ہو کہ کریک نہ ہو، پھسلے نہیں، گرے نہیں، ٹوٹے نہیں، کریک نہ ہو، اس کو لینا چاہتے ہو تو اس کے جوڑ کو سمجھو. میں جڑا ہوں خدا سے، یہ جڑے ہیں مجھ سے، پھر یہ جڑے ہیں آپس میں. اور فرمایا لن یتفرقا، یہ دو آپس میں جدا نہیں ہوں گے، کچھ بھی ہو جائے ان کو جدا نہیں کیا جا سکتا حتیٰ کہ قیامت قائم ہو جائے گی. میں حوض کوثر پر کھڑا ہوں گا، اس وقت بھی جب میری اطرت اور میری آل میرے پاس آئے گی تو وہ قرآن سے جڑے ہوں گے، قرآن ان سے جڑا ہوگا. اس لیے میدان کربلا میں سر تو تن سے جدا ہو گیا، پر حسین قرآن سے جدا نہیں ہوا اور قرآن حسین سے جدا نہیں ہوا. یہ مصطفیٰ کے معجزے کا اظہار تھا کہ مصطفیٰ نے فرمایا تھا یہ جدا نہیں ہوں گے، کچھ کر لو، یہ جدا نہیں ہوں گے آپس میں، یہ آپس میں بھی جڑے ہیں، یہ مجھ سے بھی جڑے ہیں. لہٰذا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دو کے حقوق کا خیال رکھنا، ان دو کا پاس رکھنا، ان دو کے ساتھ رعایت کرنا، ان دو کو میری نشانی، میری نسبت، میری امانت سمجھ کر ان کا ادب اور احترام قائم رکھنا. اور میرے آقا نے فرمایا ہدایت انہی کے دامن سے وابستہ ہے. اور دوسری وجہ، ایک تو یہ وجہ کہ حضور نے صحابہ کی بات یہاں کیوں نہیں کی، یہ نہیں صحابہ کی بات حضور نے ہزاروں دفعہ کی. کوئی یہ نہ سمجھے کہ صحابہ کی بات حضور نے کبھی کی نہیں. حضور نے تو صحابہ کی ایسی بات کی، ان کی محبت کو اپنی محبت بنایا، ان کے بغض کو اپنا بغض بنایا. اور فرمایا میرے صحابہ کا ادب کرو میری وجہ سے، اور فرمایا میرے صحابہ کو گالی مت دو. صحابہ کے بارے میں حضور نے کئی بار کہا، مگر اس موقع پر جو حضور صحابہ کی نہیں اہل بیت کی بات کر رہے تھے، اس کی ایک وجہ تو یہی تھی کہ کر ہی صحابہ سے رہے تھے، تو جب صحابہ ہی سے کر رہے تھے تو پھر اپنی آل کی بات کرنی تھی. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ میرے آقا یہ بھی تو دیکھ رہے تھے کہ صحابی ہونے کا اعزاز تو فقط اسی کو ملے گا جس نے میری حیات ظاہری میں، حالت ایمان میں اپنی نگاہ سے میرے چہرے کو دیکھا یا میری صحبت کو پا لیا، وہی ہو گیا صحابی. اور جب میں پردہ فرما جاؤں گا، ظاہراً کسی کو نظر نہیں آؤں گا، ہاں دیکھنے والے تو تب بھی دیکھتے رہیں گے، ملنے والے تب بھی ملتے رہیں گے، آنے والے تب بھی آتے رہیں گے، مگر جب ظاہراً مجھے کوئی دیکھ نہیں پائے گا تو پھر صحابی بننا تو بند ہو جائیں گے، پھر صحابی تو کوئی نہیں بن پائے گا. پھر دوسری صدی ہجری وہ اس کے مومنٹ ڈھونڈیں، وہ صحابہ کو کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ تیسری صدی ہجری والے وہ صحابہ کو کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ چوتھی صدی ہجری، 14ویں صدی ہجری وہ صحابہ کو کوئی کیسے ڈھونڈے گا؟ مصطفیٰ نے فرمایا سنو، تم ایک دائمی ہمیشہ کی چیز دے کے جا رہا ہوں، وہ ہے میری آل، میری اطرت، میری آل بیت، جن کی رگوں کے اندر میرا خون ہوگا، میرے نسب کے وارث ہوں گے، میرے نسب کے مالک ہوں گے. سنو، وہ ختم نہیں ہوں گے، ہر کوئی ختم ہو جائے گا پر سید قیامت تک جاری و ساری رہے گا. اس لیے مصطفیٰ نے فرمایا دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں ساری امت کو، ہر دور اور ہر زمانے میں تمہیں یہ دو چیزیں میسر آئیں گی، میرا قرآن بھی، میری آل بھی. اب یہاں پر ایک نقطہ اور عرض کرنا چاہتا ہوں. آج کا دور، ویسے ہر دور میں فتنے ہوتے ہیں مگر اس زمانے میں فتنے بڑھ گئے. اس لیے جب فتنے بڑھ گئے تو احتیاط بڑھانی پڑے گی، اور احتیاط بڑھانی پڑے گی اور ایمان کی حفاظت بھی کرنی پڑے گی.
اہل سنت کبھی ایسے نہیں تھے کہ صحابہ کرام کے بارے میں دل میں میل آئے اور اہل بیت کے کندھوں پر رکھ کے بندوقیں جلائیں، یا اہل بیت کے بارے میں میل آئے اور صحابہ کے کندھوں پر رکھ کے بندوقیں جلائیں۔ یہ کبھی اہل سنت کا وتیرہ نہ تھا۔ آپ ایک ایک حرف پڑھ کے دیکھیے، حضور ضیاء الامت کو پڑھ لیں، حضور غزالی سما کو پڑھ لیں، پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پڑھ لیں، اپنے سارے اکابرین اعلیٰ حضرت کو پڑھ لیں۔ ابھی یہ حضرت نے کلام پڑھا، اعلیٰ حضرت کا پڑھا، حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کیا لکھا ہے ان کے کلاموں کے اندر اہل بیت اطہار کی شان میں۔ اس لیے میں آپ کو ایک نقطے کی طرف لانا چاہتا ہوں، اور یہ بڑا خاص نقطہ ہے۔ صحابہ کرام کا ادب نسبت مصطفیٰ سے ہے، اہل بیت کا ادب نسبت مصطفیٰ سے ہے، اس لیے نسبت مصطفیٰ میں فرق روا نہیں۔ جو بھی نسبت مصطفیٰ سے پیار کرتا ہے وہ صحابہ کا بھی غلام ہے اور اہل بیت اطہار کا بھی غلام ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ وہاں صحابہ یا اہل بیت میں سے کسی کے بارے میں میل آ جائے۔ میل اسی کے دل میں آئے گا جس کا پھر رشتہ مصطفیٰ سے کٹے گا، مصطفیٰ سے رشتہ کمزور ہوگا تب دل میں میل آئے گا، ورنہ تو نسبت ساری مصطفیٰ کی ہے۔ اور صحابہ کرام سید کے بارے میں اگر بات آئے، یہ بھی آج سنائی دیتی ہے آواز، بھئی سید تو آج کل ایسے ہو گئے، ایسے ہو گئے، ایسے ہو گئے، عمل کے اوپر تان درازی کرتے ہیں۔ بھئی میں اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا بھی سیدوں کو عمل نہیں کرنا چاہیے، نہیں، سید کو بھی عمل والا ہونا چاہیے، ہر ایک کو عمل والا ہونا چاہیے، ہر امتی کو عمل والا ہونا چاہیے، سید کو بدرجہ اولا ہونا چاہیے، کیونکہ وہ تو مصطفیٰ کا وارث ہے، مصطفیٰ کے دین کا نمائندہ ہے، لہٰذا اس کو بدرجہ اولا دوسروں سے بہتر عمل والا ہونا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی اڑ جائے اس بات پر، وہ کہے بھی سید عمل والا ہوگا تو ادب کروں گا اور عمل والا نہ ہوا تو ادب نہیں کروں گا، تو پھر اس سے سادہ سا سوال یہ ہے کہ تم ادب عمل کا کرنا چاہتے ہو یا نسب مصطفیٰ کا کرنا چاہتے ہو؟ پھر اتنا تو فرق بتا دو کہ پھر ادب حقیقتاً عمل کا ہے یا نسب مصطفیٰ کا ہے۔ اگر وہ کہے نسب مصطفیٰ کا کر رہا ہوں تو قرآن نے عمل کے اعتبار سے تو ہر ایک کا ادب رکھا ہے۔ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تقوی والا ہے وہ تکریم والا ہے، اس کی عزت ہے، اس کی تکریم ہے، اس کی عظمت ہے، اس کی شان ہے۔ پھر اگر سید بھی ادب والا یعنی ادب کا حقدار تب بنے جب وہ عمل والا ہو، تو عمل والا تو چاہے کوئی بھی ہو، وہ تو قرآن کہتا ہے اس کی تکریم کرو، کسی بھی برادری کا ہو، تمہارے مطابق برادری نیچے ہو اوپر ہو کچھ ہو، اگر وہ تقوی والا ہے تو قرآن کہتا ہے ادب کرو۔ تو عمل تو سب کا ہے، حقدار بنا دیتا ہے تکریم کا۔ تو اگر سید کی بات آئے اور وہاں بھی کہے عمل والا ہوگا تو ادب کروں گا، تو اسے کہے دو رنگی چھوڑ دے یا کرنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا، تیرے دل میں مرض اور ہے، دلیل زبان پر اور ہے اور دل میں مرض اور ہے، زبان پہ دلیل اور دے رہے ہو اور دل میں مرض اور ہے۔ اگر دل پاک ہے ہر مرض سے، ہر میل سے، تو پھر عمل کا ادب الگ پورشن ہے، نسب مصطفیٰ کا ادب الگ پورشن ہے۔ عمل کا بھی ادب کرو، پر جتنا عمل میں کمی ہے چلو اتنی کمی کر لو، اگر کوئی ترکڑی تول ترازو لے کے پھرتے ہو اتنا کمی کر لو، لیکن جتنا اس کا حقداری بنتی ہے نسب مصطفیٰ کی وجہ سے اتنا ادب تو اسے دیا جائے، اتنا ادب اور احترام تو بنتا ہے، پھر یہ ادب تو کیا جائے۔ اور اگر جس نقطے اہم بات کی طرف لانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اگر سید اور آل رسول کے بارے میں کوئی یہ پیمانہ لے کر آئے گا کہ عمل والا ہوگا تو ادب کروں گا اور عمل میں کمی بیشی ہے تو ادب نہیں، تو پھر اسے کہو یہ اصول پھر کہاں کہاں تک جائے گا۔ پھر اگر کل کلاں کوئی صحابہ کے عمل میں سے کوئی کمزوریاں نکال کے لے آیا، تاریخ میں لکھا ہوا مل گیا اور ملتا ہے فلاں صحابی کے عمل میں یہ کمزوری ہو گئی، فلاں میں یہ ہو گئی، فلاں میں یہ ہو گئی، بھئی صحابہ سارے تو صدیق اکبر نہیں تھے کہ ہر اعتبار سے کامل اکمل ہوں، سارے تو عمر بن خطاب نہیں تھے، سارے تو عثمان بن عفان نہیں تھے، سارے تو بلال و سلمان نہیں تھے، کچھ کمزور بھی تھے عمل میں، اور اگر کمزور نہیں تھے تو میرے آقا نے رجم کی حد کس کو لگائی، عمل میں کمزور نہیں تھے تو میرے آقا نے شراب کی حد کوڑے کس کو لگائے، تو پھر یہ حدود جو جاری ہوئیں تو وہ بھی تو صحابہ تھے، تو پتہ چلا کہ عمل میں کمی بیشی تو ہوئی اور ہو سکتی ہے۔ اور اگر آج تاریخ کے اوراق پر
کوئی نکال کے لائے فلاں صحابی کے عمل میں یہ کمزوری لکھی ہوئی ہے، یہ کمزوری لکھی ہے، یہ کمزوری لکھی ہے، تو پھر اگر پیمانہ اس کو بناؤ گے کہ اگر عمل والا ہے تو ادب کریں گے اور عمل والا نہیں تو ادب نہیں کریں گے، تو پھر پیمانہ تو ایک رکھنا پڑے گا۔ اگر سید کے بارے میں یہ پیمانہ ہے تو صحابی کے بارے میں بھی لے جانا پڑے گا۔ تو بتاؤ کیا صحابی کے بارے میں یہ پیمانہ کوئی لے کے آ سکتا ہے؟ اگر کوئی کہے صحابی کا ادب عمل کی وجہ سے ہے، باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ صحابی کا ادب عمل کی وجہ سے نہیں، صحابی کا ادب صرف اس ایک وجہ سے ہے کہ حالت ایمان میں چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا۔ اس لیے صحابی کو صحابی کہتے ہیں صحبت کی وجہ سے۔ اگر نمازوں کی وجہ سے کوئی صحابی بنتا تو آج بھی کئی نمازی اپنے آپ کو صحابی کہتے ہیں۔ تقوی، طہارت، زہد و ورع، حج عمرے کی وجہ سے کوئی صحابی کرتا تو پاکستان میں لوگ ہر سال عمرے حج کرتے ہیں، پھر کئی صحابی بنے پھرتے ہوتے۔ پر صحابی نماز سے نہیں بنتا، روزے سے نہیں بنتا، عمل سے نہیں بنتا۔ بے شک وہ عمل والے تھے، نماز والے تھے، روزے والے تھے، تقوی والے تھے، ساری امت سے زیادہ، ہم سے زیادہ، ہر ایک سے عمل میں زیادہ تھے، پر عمل کی وجہ سے صحابی نہیں بنے، نمازوں کی وجہ سے صحابی نہیں بنے۔ صحابی بنے شرف صحبت مصطفیٰ کی وجہ سے۔ تو جب وہ صحابیت کے درجے رتبے پر پہنچے صرف اپنی نسبت صحبت کی وجہ سے، عمل نے جب انہیں اس درجے تک پہنچایا نہیں، تو عمل میں کمی ہو جائے تو اس درجے سے اتارا کیسے جا سکتا ہے؟ یعنی جب عمل نے اسے یہاں تک پہنچایا نہیں، پہنچایا ہی نسبت مصطفیٰ نے، عمل نے جب پہنچایا ہی نہیں۔ عمل تو نسبت مصطفیٰ کی صحابیت سے اوپر لے گیا، اوپر لے گیا۔ پھر اوپر کے درجات ہیں، اوپر کے درجات میں پھر خلفائے راشدین ہیں، خلفائے راشدین کے بعد عشرہ مبشرہ ہیں، پھر عشرہ مبشرہ کے بعد السابقون الاولون ہیں، پھر اصحاب بدر ہیں، پھر اصحاب احد ہیں، پھر اصحاب خندق ہیں، پھر بیعت رضوان والے ہیں، پھر فتح مکہ والے ہیں، پھر سارے صحابہ ہیں۔ مگر میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہ آخری صحابی جس نے حضور کو دیکھا اور یا اس نے پردہ کر لیا یا حضور نے پردہ فرما لیا، اس آخری صحابی کی بات کریں۔ کیا اس آخری صحابی کے برابر بھی کوئی ولی، کوئی غوث، کوئی قطب ابدال پہنچ سکتا ہے؟ نہیں پہنچ سکتا۔ تو پتہ کیا چلا؟ ایک پلڑے میں سارے اعمال رکھیں اور ایک پلڑے میں اس نسبت کو رکھیں کہ حضور کو دیکھا، تو یہ بھاری ہے، سب عمل پیچھے کھڑے، سب عمل پیچھے کھڑے ہیں، یہ نسبت بھاری ہے۔ یہ نسبت جب بھاری ہے، اس لیے صحابہ کا ادب ہے، صحابہ کا ادب ہے صحبت مصطفیٰ کی وجہ سے، نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے، کہ مصطفیٰ کا زمانہ پایا، مصطفیٰ کے ساتھ کھڑے ہوئے، مصطفیٰ پر ایمان لائے۔ اس ایک وجہ سے ان کا ایسا مقام ہے کہ کوئی غوث قطب ولی ان کو نہیں پہنچ سکتا، ساری امت ان کے سامنے ادب سے خاموش کھڑی ہے۔ اس لیے صحابہ کے عمل کو نہ تولا کرو، عمل کی بات ہی نہیں، وہاں بات ہی نسبت اور صحبت کی۔ تو صحابی کی بات آئے تو کہو کہ عمل کو نہ دیکھو، اور کوئی عمل کو دیکھنے لگو تو کہتے ہو رافضی ہے۔ اگر کوئی صحابہ کے عمل کی بات کرنے لگ جائے تو پھر کہتے ہو یہ صحابہ کو نہیں مانتا۔ بھئی ٹھیک ہے، پھر پیمانہ تو ایک رکھو نا۔ اگر صحابہ کی نسبت کا ادب کرنا ہے اور وہاں عمل کا حساب نہیں کرنا، تو وہاں حساب نہیں کرنا تو یہاں بھی تو حساب چھوڑ دے، یہاں آل رسول میں بھی تو حساب چھوڑ دے۔ اگر جس کو ایک لمحے کی صحبت ملی اس کی برابری کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا، تو جس کی رگوں میں خون مصطفیٰ دوڑتا ہے پھر اس کو اتنا ہلکا کیوں لیتے ہو؟ پھر اس کی عزت اور تکریم کی بات آئے تو فتوے گھڑتے ہو، کئی باتیں کرتے ہو۔ ایک طرف ہے کہ کہو کہ مدینے کی خاک بھی ہماری آنکھوں کا سرما ہے، اور بے شک ہے، مدینے کی مٹی بھی ہمارے لیے سر کا تاج ہے، اور بے شک ہے، حضور کے نالین مبارکہ بھی سر کا تاج ہیں، اور بے شک ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ تو ایک پلڑے میں حضور کے نالین کو رکھو، ایک پلڑے میں ایک فاطمہ تو بدعت منی، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس فاطمہ کو رکھو۔ پھر کیا کہتا ہے تمہارا ایمان، کیا کہتا ہے تمہارا عشق؟ پھر مدینے کی خاک کی فضیلت ہے یا فاطمہ زہرا کا درجہ ہے؟ پھر مدینے کی گلیوں کی نسبت ہے یا مولا کائنات
جن کو نسب مصطفیٰ میں یہ شان عطا ہوئی ہے، اس لیے پھر دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ صحابہ کا ادب بھی نسبت مصطفیٰ سے ہے، آل رسول کا ادب بھی نسبت مصطفیٰ سے ہے، اور آل رسول میں پھر جن کو درجہ صحابیت ملا ان کو ملا دوہرا شرف کہ وہ اہل بیت بھی ہوئے، وہ آل رسول بھی ہوئے، وہ صحابیت کے درجے پر بھی فائز ہوئے۔ اس لیے صحابہ میں سے کوئی اہل بیت کو نہیں تولتا تھا۔ یہ آج کے زمانے میں ترازو نکل آئے تولنے والے، اہل بیت ہوں یا صحابہ، نہ تیری تول میں ہیں نہ تیرے حساب میں، ان کا حساب چھوڑ۔ اور حضرت مولا کائنات، آخری بات، کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کو تو آقا علیہ السلام کے ساتھ کیا نسبت حاصل ہوئی کہ آپ کو جو نسب مصطفیٰ کے ساتھ وحدت اور اتصال کی جو نسبت حاصل ہوئی ہے مولا کائنات کو، وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ جب آپ کہتے ہیں ابو بکر ہیں صدیق، تو صدیق کا معنی کیا ہے؟ سچا۔ تو کیا اور سچے نہیں تھے؟ صدیق کا معنی ہے تصدیق کرنے والا، تو کیا اور انہیں تصدیق نہیں کی؟ تو پھر ان کو کیوں نہیں صدیق کہتے؟ تو اگر کوئی کہے کہ مولا کا معنی میں مولانا ہوں، آپ مولانا ہیں، یہ مولوی ہے، تو مولا کائنات کی تخصیصی شان کو کوئی گڈ مڈ کرنا شروع کر دے، وہ کہے ابو بکر بھی مولا ہیں، عمر بھی مولا ہیں، عثمان بھی مولا ہیں، علی بھی مولا ہیں، تاکہ کم سے کم علی کی انفرادیت کو تو ختم کرنے کی کوشش کی جائے، جسارت کی جائے۔ تو پھر کل کلاں کوئی کہے گا کہ مولا کا معنی ہے مددگار اور محبوب، تو پھر محبوب ابو بکر بھی ہے، محبوب عمر بھی ہیں، محبوب عثمان بھی ہیں، محبوب علی بھی ہیں۔ تو پھر صدیق کا معنی ہے تصدیق کرنے والا، تو تصدیق ابو بکر نے بھی کی، عمر نے بھی کی، عثمان نے بھی کی، علی نے بھی کی، سلمان نے کی، بلال نے کی، طلحہ و زبیر نے کی، پھر سب کو صدیق کہیں تو آپ نہیں کہیں گے؟ پھر کیوں خطبے پہ پڑھتے ہیں کہ عادل الاصحاب، کہ سب صحابہ سے عدل کرنے والے، پھر فاروق حق اور باطل میں فرق کرنے والے، کیا دوسرے حق اور باطل میں فرق کرنے والے نہ تھے؟ کیا دوسرے عدل کرنے والے نہ تھے؟ پھر عثمان غنی کو جو پڑھتے ہیں کامل الحیاء والایمان، تو کیا دوسرے ایمان میں کامل نہیں تھے؟ کیا دوسرے حیا میں کامل نہیں تھے؟ ارے یہ ماننا پڑے گا ہر کوئی کامل تھا، پر بارگاہ مصطفیٰ سے کسی کو کوئی تخصیصی شان عطا ہوئی، کسی کو کوئی امتیازی شان عطا ہوئی، تو جو جس کا امتیاز ہے اسی کی جھولی میں رہنے دو، جو جس کی تخصیصی شان ہے اسی کی جھولی میں رہنے دو۔ ابو بکر صدیق ہیں تو صدیقیت کی شان جیسی ابو بکر کو حاصل ہے ویسی کسی اور کو حاصل نہیں، تو عدل فاروقی ہے، اس کی شان جو عمر کو حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں۔ حیا کی صفت اور سخاوت جو ایسی عثمان کو حاصل ہے ویسی کسی اور کو حاصل نہیں، تو مولا ہونے کی شان جو علی کو حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں۔ اس لیے نسب محمدی کے ساتھ جو شان حضرت مولا کائنات کی ہے، بے شک کوئی تیسری پشت میں ملے، کوئی چوتھی میں ملے، پانچویں میں ملے، چھٹی، ساتویں، آٹھویں، نویں، دسویں، گیارہویں، بارہویں، جہاں ملے سارے سر آنکھوں پر، مگر جو ایک پشت پیچھے وہیں رہتا رہا جہاں نور مصطفیٰ رہتا رہا۔ حضرت آدم سے لے کر عبد المطلب تک جو نسب مصطفیٰ کا ہے وہی نسب علی المرتضیٰ کا ہے، اور نسب علی المرتضیٰ کی شان یہ ہے کہ جہاں جہاں رہتا رہا نور مصطفیٰ وہیں وہیں رہتا رہا نور علی المرتضیٰ۔ اور نور مصطفیٰ کہاں رہتا تھا؟ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ پاکیزہ پشتوں میں رہتا رہا نور مصطفیٰ، پاکیزہ صلبوں میں رہتا تھا نور مصطفیٰ، پاکیزہ رحموں میں رہتا رہا نور مصطفیٰ۔ تو جہاں نور مصطفیٰ رہا، جہاں سے نور مصطفیٰ کا گزر ہوا، وہاں ہر جگہ ایمان تھا، کفر نہیں تھا، ہر جگہ تقویٰ تھا، فسق نہیں تھا، ہر جگہ نکاح تھا، کہیں فسق و فجور نہ تھا۔ تو جہاں جہاں رہتا رہا نور مصطفیٰ وہیں وہیں تھا نور علی المرتضیٰ۔ نور مصطفیٰ تھا پاکیزہ رحموں میں تو نور علی المرتضیٰ بھی تھا پاکیزہ رحموں میں، نور مصطفیٰ تھا پاکیزہ پشتوں میں تو نور علی المرتضیٰ بھی تھا پاکیزہ پشتوں میں۔ اور آدم سے عبد المطلب تک ایک پشت پیچھے، ادھر حضرت عبداللہ، ادھر حضرت ابو طالب۔ چلو ابو طالب کے ایمان کو کوئی مانے یا نہ مانے، پر ابو طالب کے احسان کو تو مانو۔ ایمان کو کوئی مانے یا نہ مانے،
چلو احسان کو تو مانے. تو ادھر حضرت عبد المطلب سے ہوئے حضرت عبداللہ، ادھر حضرت ابو طالب، پھر حضرت عبداللہ سے ہوئے حضرت محمد مصطفیٰ، ادھر حضرت ابو طالب سے ہوئے حضرت علی المرتضیٰ. پھر آگے کیا ہوا؟ آگے کیا ہوا؟ آگے کیا ہوا؟ فاطمہ الزہرا کے بطن مبارک سے حسنین کریمین پیدا ہوئے. حسنین کریمین کی پیدائش پر میرے مصطفیٰ کھڑے ہوتے ہیں، فرمایا اے علی ہما ابنایا وفی روایت انا ولیہما وفی روایت انا عصبتہما. میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے علی یہ صلباً تیرے بیٹے، حقیقتاً تو تیرے بیٹے، نطفاً بھی تیرے بیٹے، مگر اب حکماً نسباً تیرے نہیں، مجھ مصطفیٰ کے بیٹے ہیں. تو آدم سے عبد المطلب تک ایک تھا نسب، دو پشتیں الگ الگ ظاہر ہوا، حسنین کریمین پہ پہنچ کر پھر ایک ہو گیا، پھر ایک ہوا، اور اب قیامت تک پھر ایک ہے. اور اس ایک ہونے میں اور پہلے والے ایک ہونے میں ایک فرق ہے. وہ فرق کیا ہے کہ پہلا نسب اصلاً مصطفیٰ کا تھا، حکماً علی بھی وہیں رہتے تھے، یعنی نور گھر مصطفیٰ کا تھا، علی بھی وہیں رہتے تھے. تو پھر اللہ نے فرمایا حبیب اب ایسا کرتا ہوں، اب آگے گھر علی کا ہوگا، پھر آپ وہاں رہیں. اب نطفاً صلباً حقیقتاً تو اولاد علی المرتضیٰ کی. اس معنی میں کہہ رہا کہ گھر علی کا ہے، پر مصطفیٰ نے فرمایا اب باری تعالیٰ میں وہاں جا کے رہتا ہوں، پہلے علی یہاں رہتا تھا، اب میں یہاں جا کے رہتا ہوں. تو اب مصطفیٰ رہتے ہیں علی کے صلب میں، نسب میں مصطفیٰ کا نسب چل رہا ہے. اور یہی وہ تانا تھا جو دشمن نے دیا تھا. ابتر ہو گئے بیٹے کی ولادت پر، حضرت قاسم کی ولادت پر تانا دیا، ابتر ہو گئے. حضرت ابراہیم کی ولادت پر تانا دیا، وصال پر تانا دیا، ابتر ہو گئے. اللہ نے فرمایا حبیب انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. حبیب آپ ابتر نہیں ہو سکتے، ابتر ہوگا تیرا دشمن، جڑ کٹے گی تیرے دشمن کی، بے نام و نشان ہوگا تیرا دشمن. آپ بے نام و نشان نہیں ہوں گے، آپ ابتر نہیں ہو سکتے، کیونکہ تیرے دامن میں ہے کوثر. ہم نے آپ کو عطا کی کوثر، آپ نہیں ہوں گے ابتر، تیرا دشمن ہوگا ابتر. اب اس کوثر کو پھر چونکہ کوثر میں معنی تو تھا اہل بیت کا، اب اس سے بائی پاس کرنے کے لیے پھر وہ ایک معنی کہیں ایک روایت میں آ گیا تھا حوض کوثر، پھر اسی کو جو پکڑا تو ہر تفسیر میں لکھ دیا حوض کوثر حوض کوثر حوض کوثر حوض کوثر. اعلیٰ حضرت نے آ کر بتایا خدا کا خوف کرو، حوض کوثر ایک خیر ہے، مصطفیٰ کو کوثر دی ہے تو خیر کثیر. اعلیٰ حضرت نے آ کر قبلہ درست کیا کہ یہ کیا ہے، یہ صرف حوض کوثر نہیں، یہ خیر کثیر ہے. ساری کوثر کو حوض کوثر نہ بناؤ. حوض کوثر ٹھیک ہے بڑی شان والی چیز ہے، وہ بھی عطا ہے، پر سب کچھ کوثر کو حوض کوثر میں بند نہ کرو. ہاں حوض کوثر تو کوثر میں ہے، پر ساری کوثر اس حوض میں بند نہ کرو. کوثر بہت وسیع ہے، کوثر کا معنی بہت وسیع ہے. تو اعلیٰ حضرت نے آ کر بتایا کہ یہ ہے خیر کثیر، ہر شے کی خیر، ہر خیر اور ہر خیر کی کثرت یہ ہے کوثر کے اندر. تو جب ہر خیر کی کثرت ہے کوثر کے اندر، تو اسی کثرت خیر میں ایک ہے کثرت اولاد بھی. تو سیاق و سباق اور شان نزول کو دیکھیں تو یہ ترجمہ کیوں نہ کریں، اے حبیب تیرا دشمن ہوگا ابتر، کیونکہ آپ ہیں صاحب کوثر. تیرا دشمن ہوگا ابتر، آپ ابتر نہیں ہوں گے. آپ ابتر کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ تو ہیں صاحب کوثر. کوثر والا کیسے ابتر ہو سکتا ہے؟ تو پھر ابتر میں معنی اولاد کا ہے تو کوثر میں معنی حوض کا ہے، اس میں بھی یہی معنی ہے. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، ترجمہ بات ختم. اے حبیب انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو عطا کیا ہے سرچشمہ کثرت اولاد. ہم نے آپ کو عطا کیا ہے سرچشمہ کثرت اولاد. بس اب نماز اور قربانی کو جمع کر لینا، دیکھنا اسی سے تیرا دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا. تو اب کربلا میں امام حسین نے نماز اور قربانی کو جمع کیا کہ نہیں کیا؟
تو نماز اور قربانی کو اپنی آل میں جمع کرنے کی تلقین کر دیں. جو بھی تیری آل میں نماز اور قربانی کو جمع کر لے گا، حبیب دیکھنا اس زمانے کا دین کا ہر دشمن ابتر ہو جائے گا. تیری آل، تیری اولاد، تیرے دین کے وارث اسی طرح سرسبز و شاداب ہوں گے، علم اٹھا کے کھڑے ہوں گے. اس لیے دوستان محترم، اہل سنت کا عقیدہ وہی ہے جو حق ہے، پر ہم آپس میں ایک دوسرے کے ضد میں، بغض میں، دشمنیوں میں، نفرتوں میں، جہالتوں میں کئی چیزوں کا شکار ہو گئے. آج کے دور میں اگر کسی جگہ کنفیوز ہو جائیں تو پچھلوں کو دیکھا کرو، پچھلوں کو دیکھا کرو، گزرے ہوئے بزرگوں نے کیا کہا، کیا لکھا، بس ان کی اکثریت نے جو لکھا وہی اہل سنت ہے. اور اہل سنت میں اہل بیت کی محبت عین ایمان ہے، علی کی محبت بھی عین ایمان ہے، فاطمۃ الزہرا کا تقدس اور تطہیر عین ایمان ہے، حسنین کریمین کی مودت عین ایمان ہے. اور اسی طرح پھر ابو بکر صدیق کی محبت بھی اور ادب بھی، عمر بن خطاب کا ادب بھی، احترام بھی اور محبت بھی، عثمان و علی، سلمان و بلال، سارے صحابہ کرام کا ادب اور احترام ہے. ہر صحابی کا ادب ہے، اور آل رسول کا ادب بھی ہے، مودت بھی ہے، احترام بھی ہے. یہ سب کچھ ہے نسبت مصطفیٰ سے. بس جو خدا تک پہنچنا چاہے تو مصطفیٰ کو پکا کرے، مصطفیٰ تک پہنچنا چاہے تو مصطفیٰ کی ہر نسبت کو پکا کرے. آل بھی ہے، صحابہ بھی ہے، وما علیہ